جو ہے کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شب مانے رات، اور برات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیزاری ظاہر کرنا، اظہار نفرت۔ برات کے معنی اظہار نفرت کرنا۔ چنانچہ یہ لفظ برات قرآن کریم کے اندر 21 مقامات پر لفظ برات مختلف مشتقات اور مختلف صیغوں کے ذریعے سے قرآن کریم میں آیا ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ لفظ قرآن کے اندر آیا ہے ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اظہار نفرت کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ توبہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ۔ سورہ توبہ کی آیت کیا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان بیداری ہے کافروں کے لیے، اعلان بیداری ہے، اظہار نفرت ہے کافروں کے لیے۔ اور سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ سورہ توبہ کا نام سورہ براءت بھی ہے، دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار اور مشرکین سے اظہار نفرت کیا ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ براءت کہتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ براءت کا معنی اظہار نفرت اور بیداری ظاہر کرنا ہے۔ سورہ ہود اننی بریء مما تشرکون، اللہ نے کہا میں تم لوگوں کے شرک سے اظہار نفرت کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کا فرمان سورہ یونس وانا بریء مما تعملون، اور میں تمہارے اعمال سے بیدار ہوں۔ جہاں کہیں بھی قرآن اٹھا کے دیکھو گے براءت کا لفظ جتنے بھی مشتقات کے معنی میں آیا ہے سب کا معنی کیا ہے؟ اظہار نفرت کرنا، بیداری ظاہر کرنا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے براءت کا ہر جگہ اظہار نفرت اور کیا کہتے ہیں؟ بیداری کے معنی۔ اب شب برات کیا مطلب ہوا؟ اگر برات کا مطلب کیا ہے؟ اظہار نفرت، اظہار بیداری۔ شب برات، لیلۃ البرات، لیلہ مانے رات، برات مانے بیداری ظاہر کرنا، بیداری ظاہر کرنے والی رات، اظہار نفرت کرنے والی رات، شب برات۔ شب مانے لیل مانے شب، اظہار نفرت کرنے والی رات۔ بتاؤ اس رات کس چیز کے بارے میں اظہار نفرت کر رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جس سے بیداری کا اظہار کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس طرح سے سنیوں کو، کس طرح سے موحدوں کو، کس طرح سے کتاب و سنت کے ماننے والوں کو دھوکہ دیا گیا اور کتنے فریب میں داخل کیا گیا۔ خدا کی قسم اس سے جب پردہ اٹھاؤں گا آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، آپ حیران و شکستہ رہ جائیں گے کہ کس طرح بھیانک کھیل ان مسلمانوں کے ساتھ کھیلا گیا اور شب برات کا نام دے کر کے کس طرح سے ان مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا۔ اور 15ویں شب کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اللہ کا کیا غضب ہے، یہ اللہ کا کیا غضب ہے میں آپ کو بتلاؤں۔ آپ کو شاید پتا ہو، آپ شاید اس بات کو جانتے ہوں کہ 15ویں شعبان کی یہی وہ رات ہے، شعبان کی 15ویں یہی وہ رات ہے جس میں شیعوں کے 12ویں امام مہدی، جن کو وہ مہدی غائب کہتے ہیں، زبردستی عدم سے وجود میں وہ لائے گئے تھے اور وہیں سے اس کا نام شب برات رکھا گیا۔ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی بات ہے، وہی اظہار نفرت ہے۔ اور شیعے جو یہودیوں کی پیداوار ہیں، یہی لوگ اس رات صحابہ پر تبرے کرتے ہیں۔ اسی تبرہ براء یہی ہے، یہی ایک لفظ ہے تبرہ، اسی براء سے ہے۔ تبرہ کہتے ہیں گالی گلوچ بکنا، تبرہ کہتے ہیں اظہار نفرت کرنا، بیداری ظاہر کرنا، اور اسی براءت سے تبرہ لیا گیا ہے۔ اور یہ رات جو ہے یہ لیلۃ التبرہ شیعوں کے یہاں کہلاتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے شب برات کر دیا اور لیلۃ البراء کے نام سے مسلمانوں میں پھیلا دیا کہ چلو آج ہم وہ کام صحابہ اور کس کے اوپر تبرے کرتے ہیں یہ شیعے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، اجراج حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، مائی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور آج مسلمان انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شب برات کی خوشیوں میں ان کے ساتھ یہ شیعوں کی پیداوار ہے، جو یہ شیعہ یہودیوں کی پیداوار ہے۔ اس طرح یہ تبرہ کا جو ورڈ ہے، تبرہ کا جو شبد ہے، تبرہ کا جو لفظ ہے، یہ برات سے لیا گیا ہے اور اسی کو لیلۃ البراء یعنی شب برات یعنی شب تبرہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صحابہ کو گالی دینے والی رات۔ تو کوئی مسلمان یہ برداشت کرے گا؟ لیکن آج یہ اہل سنت والجماعت آپ نے آپ کو عاشق رسول اور عاشق مصطفیٰ کہنے والے اور جو اس رات سے شیعوں سے نفرت کرتے ہوں، شیعوں کے نقش قدم پر چلنے سے روکتے ہیں، ان کو وہابیوں سے یہ غدار مصطفیٰ تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دشمن رسول ہیں، یہ غدار رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، ولی کو نہیں مانتے، مرگیا اس مردود سے کوئی پوچھے ابے تو شیعوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے جو یہودی ہے، تو اپنے آپ کو موحد کہتا تیری عقل ماری گئی، عقل نہیں ہے، سوچ تو صحیح۔ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ پکڑو ان کے گریبان میں۔ اور یہ حقیقت سن لینے کے بعد میں ان کو ذرا صحیح کرو، میں اسی لیے یہ حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی علم ہو جائے کہ یہ شب برات کیا ہے۔ بہت مخمسے میں تھے، بہت آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، اچھے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں چالاکی۔ یہ سازش اس طرح سے کہ شیعوں نے خود اپنے ایجنٹ اپنے دشمنوں میں تیار کیے، ان کو خریدا، ان کے ایمان کو، ان کے ضمیر کو، ان کے عقیدے کو خریدا اور انہی کے ذریعے اپنے دشمنوں میں اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے ان کو جس طرح سے رجب کے اندر کیا ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر انہوں نے مسلمانوں کو رجب کے کنڈوں پہ لگا دیا، خوشیوں کو مچا دیا کہ پوریاں کھاؤ، حلوے کھاؤ، ساریاں پکاؤ، اس کے اندر مٹھائیاں کھاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے کے لیے، ان کی موت کے اوپر خوشی منانے کے لیے ان شیعوں نے سنیوں کے اندر رجب کے کنڈے پھیلا دیا۔ عید میلاد النبی کے نام پر پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
اب آیات پر ان ظالموں نے عید میلاد النبی کا نام دے کر کے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے ان نام نہاد مسلمانوں مشرکوں کو لگا دیا اور اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہنے والے نبی کی موت پر جھول پیٹتا ہے، چمٹے پیٹتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ اس طرح سے انہی شیعوں نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کے پیچھے لگا دیا اور انہی لوگوں کی زبانوں سے، انہی ایجنٹوں کی زبانوں سے موحدین کو جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ان کو گالیاں دلوائی جاتی ہیں، ان کے زبان کہا جاتا ہے ان کو گالی دو، وہ گالی دینا تمہارے لیے ثواب، تمہارے نام میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہابیوں کو جتنی گالی دو اتنی ثواب، جو اس کو منع کریں وہ ان کے دشمن ہیں۔ کیوں نہیں دشمن ہے؟ شیطان کے مومن دشمن ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان شیطانوں کے ہم دشمن ہی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ آخرت کا نام جنو رکھ دیا، جنوب آخرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ صاف کرے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو اور سوچو کہ آج ان ملاؤں نے کس طرح سے تمہیں اور ہمیں گمراہ کیا ہے۔ میرے دوستو، شعبان کی جہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات یہ بھی ہے اس رات نمازیں پڑھی گئی، نمازیں پڑھی جانے لگی، جو اور کہتے ہیں کہ جو اس رات کو 100 رکعت نماز پڑھ لے، ایک اور چیز میں آپ بتاؤں، جو 100 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے اوپر کیا کیا فضائل ہے۔ نمبر 1، سب اللہ تعالیٰ اس رات جو 10 دفعہ قل اللہ ایک رکعت کے اندر اور 100 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجے گا جو اس کی نیکیاں لکھیں گے اور برائیاں مٹاتے جائیں گے۔ 70,000 فرشتے اس 100 رکعتی والے پر اللہ بھیجے گا جو اس کی نیکیاں لکھیں گے اور اس کی برائیاں ختم کرتے جائیں گے۔ جنت میں نمبر 2، جنت میں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے یا 70 لاکھ فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے لیے شہر اور محلات تعمیر کرتے ہیں۔ یعنی جنت میں بھی فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جنت بناؤ، محل تعمیر کرو، شہر بناؤ۔ نعوذ باللہ، ارے اللہ کے لیے شہر بنانے فرشتے بھی لیتے، اللہ تو کہتا کن ہو جا تو ہو جا، وہ لفظ کن سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ زمین و آسمان کا یہ کارخانہ، اس نے کہا کن ہو جا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 70,000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے جنت بنانے کے لیے، یا 70 لاکھ فرشتے۔ نمبر 3، اللہ اسے قل هو اللہ کے ہر حرف کے بدلے، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، سنو۔ اور یہ شبراتی ملے جو ہے نا ایسی باتیں بیان کر کے لوگوں کو دل کو لیتے ہیں، اور ظاہر ہے اتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، ایک رات میں حلوے بنا لو، 100 رکعت نماز پڑھ لو، زندگی بھر سو، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، تو کتنی بڑی بات۔ کہتے ہیں کہ اسے قل هو اللہ کے ہر حرف کے بدلے، قل هو اللہ کے ہر حرف کے بدلے 70,000 حوریں اللہ دے گا۔ کتنی ہزار؟ 70,000 حوریں دے گا۔ اور سنو، ہر حور کے 70,000 بناؤ تیار کرنے والیاں ملیں گی، 70,000، اور ہر حور کو 70,000 بناؤ تیار میک اپ کرنے والیاں ملیں گی، جو بیوٹی پارلر کی گیم دیکھا آپ نے، عورتیں بھی ہوں گی، اور 70,000 بناؤ تیار کرنے والے مرد بھی ملیں گے، یعنی ان حوروں کو مرد بھی بناؤ تیار کرنے والے دیے جائیں گے، 70,000 مادے دیے جائیں گے، 70,000 داروغہ، 70,000 دربان اللہ دے گا۔ نمبر 5، جو شخص بھی اس رات قل اللہ پڑھے گا اس کے لیے 70 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا، اس کے بدلے اللہ اس کے ماں باپ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، اور ماں باپ ہر ایک ان میں سے ہر ماں اور باپ ایک شخص جو ہے 70,000 کی 3 بار شفاعت کرے گا، 24 گھنٹے میں 70,000 فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دے گا کہ کرامن کاتبین جہاں بیٹھ کے لکھتے ہیں نا برائی اور اچھائی، اللہ انہیں حکم دے گا کہ یہ جو نماز پڑھ کے فارغ ہوا نا 100 رکعت، اور سال بھر اس کی نیکیاں ہی لکھو، اس کی برائیاں نہیں لکھی، اس کی نیکیاں لکھو، اس کی برائیاں نہیں لکھا۔ پورے سال رونے کی بات ہے، رونے کی یہ حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی ہیں، مسلمانوں یہ منسوخ کی گئی ہیں کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فرمایا ہے۔ یہ سراسر بہتان ہے میرے نبی کے اوپر، اس کو حدیث کا نام دیتا ہے اللہ، اور اس کو مولوی حدیث کے نام پہ لوگوں کو جو ہے بتا کر کے اپنا جہنم خریدتا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، اس کی تفصیل تو اتنے بڑے صفحوں میں پڑی ہوئی ہے، میں اگر ان کو نوٹ کرتا خدا کی قسم تو آپ سنتے سنتے ہنستے بھی اور حیران رہ جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں میں تو یہ مختصر کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک اشارہ کروں گا اس کی تفصیلات میں، اور ہر بات کا میں تبصرہ نہیں کروں گا، ایک اشارہ سے آپ خود سمجھ جائیں اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ اس روایت میں جہاں کہیں بھی کوئی بات آئی ہے 70 سے کم نہیں، اور جتنی جھوٹی ہے جھوٹ والوں کو عقل بھی نہیں ہوتی، آپ دیکھو گے کہیں بھی 70 ہی میں ہوتی ہے، 70,000، 70 کروڑ، 70 لاکھ، 70 کی عدد ملتے نہیں تھی۔ ایک بات تو پوائنٹڈ ہے، نوٹڈ ہے، اپنے ذہن میں 70 کا کوٹا کھلا ہوا۔ دوسرے یہ کہ 70,000 کو میک اپ کرانے والے مرد دیے جائیں گے۔ آپ سوچیں کتنے سارے مردوں کا ہاتھ، 70,000 مردوں کا ہاتھ جو حور اپنے جسم پر لگواتی ہو، جو حور ان صوفیوں کی حور ہیں بچاروں کی ملاؤں کی، جو حور 70,000 مردوں کا ہاتھ اپنے جسم پہ لگواتی ہو، بھلا وہ حور کہلائے گی؟ اللہ تو ان کے بارے میں فرماتا ہے لم یطمثہن انس ولا جان، وہ حوریں تو وہ ہیں جن کو نہ انسان نے چھوا ہے نہ کسی جنات نے چھوا۔ یہ کہہ رہے ہیں 70,000 فرشتے ان کو چھوئے ہیں، 70,000 مردوں سے وہ بناؤ تیار کروائیں گی، میک اپ کروائیں گی۔ ایسی عورت، ایسی حور تو کوئی سوائے یا رنڈی ہی ہوگی، وہ تو بہرحال حور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایسی سوائے ایسے ملاؤں کو اور انہیں کو مبارک ہو، اللہ ہمیں ایسے حوروں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے حور جو 70,000 مردوں سے جو ہے میک اپ کرواتے پھرے۔ اور دوسرے یہ کہ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے مسافے کریں گے، سلام کریں گے 24 گھنٹے، کتنے
उस आदमी से 24 घंटे 70,000 फरिश्ते मुसाफा ही करते रहेंगे। अब आप जरा सोचें कि इन शबरातियों को तो अभी से मशक कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 1 घंटे में 2-4 हज़ार निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई। मुसाफा करना, सलाम करना, 2-4 हज़ार, यहाँ तो हम मुसाफा करते करते थक जाते हैं 2-4-500 में। और क्या हाल होगा जब 24 घंटे 70,000 मुसाफा करने के लिए आएंगे। और फिर अगर ये 24 घंटे मुसाफा ही के अंदर फंसा रहेगा तो वो बेचारी उन हूरों का क्या होगा जो बन समर के इंतजार में बैठी होंगी, वो क्या करेंगे? वो तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे जो शुभराती नहीं मनाते हम, हमारे जैसे लोगों के साथ इसके भाग्य कि ऐसे आदमी के साथ ही में रहना बेहतर है जो 70 जो 24 घंटे मुसाफा ही करता है। तो ये हूरे हैं, इनकी हकायत है, एक इशारा मैं दिया हूँ बस। और इसमें अगर मैं उसकी तफसीलात में जो बातें बयान की गई आप हुआ बनाओगे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई ये बातें, नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला इनके शर से हमें महफूज रखे। और ये नमाजें ईजाद करने वाला कौन है? ये 5वीं सदी हिजरी के अंदर एक शख्स था इब्न अबील हमरा, जो है नाबलस का रहने वाला था, इसने ये नमाजें ईजाद की हैं। और इसी तरह से हर घर में इराक में, शाम में, मसर में, यहाँ पर की तारीख आप उठा करके देखें, यहाँ पर हर रात को हलवे बनाए जाते, माठे बनाए जाते, मस्जिद में रोशनी की जाती, बाजार लगते।